بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کے اوپر بے حساب اور بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں کو دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم نے جو نعمتیں تم کو دے رکھی ہیں اور جو نعمتیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم اسے گننا چاہو اور تم اسے شمار کرنا چاہو تو لا تحصوہا، تو اس کا احصاء ممکن نہیں ہے، یعنی اگر تم اسے گننا چاہو تو ممکن نہیں ہے کہ تم اسے گن سکو۔ اتنے بے شمار احسانات پروردگار عالم نے انسانوں پر کی ہیں اور بے حساب نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اس آدمی کو دیکھے جو ہم سے گیا گزرا ہے، ہم سے زیادہ مصیبت زدہ ہے، ہم سے زیادہ پریشان حال ہے، تو اس وقت میں نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آدمی اپنے سے بلند آدمی کو دیکھتا ہے تو پوری زندگی ناشکرہ بن کے زندگی گزارے گا۔ میں نے 20 مرتبہ سنایا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سخت گرما کے موسم میں اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ سخت دھوپ، گرمی کی تمازت اور ظہر کا وقت ہے، اتفاق کے پیروں میں چپل نہیں تھی، تو مسجد کی طرف جاتے جاتے خیال آیا کہ میرے پیروں میں چپل ہوتی تو اس جلن سے میرے پیر محفوظ رہتے اور عافیت اور آرام سے مسجد تک پہنچ جاتا۔
اسی خیال میں، یہی سوچ میں تیز تیز قدم ڈالتے ہوئے مسجد کی طرف گئے۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک سائل بھیک مانگنے کی غرض سے مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، جو دونوں پیروں سے معذور ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی نظر جب اس دو پیروں سے معذور شخص پر پڑی تو نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر ہاتھ پھیلا دیا اور اس کے بعد میں فرمایا، پروردگار عالم، مجھے چپل کی پڑی ہے، یا تو تیرا ایک بندہ دونوں پیروں سے معذور ہے، تیرا شکر ہے، احسان ہے کہ تو نے مجھے پیر عطا کیے، اے اللہ آج کے بعد پھر کبھی چپل کی تمنا نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں سے انسان کو سرفراز فرمایا ہے، انسان اگر اس پر غور کرنا شروع کر دے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ میں اس کا بھی مستحق تو نہیں تھا، نہ حقدار تھا، لیکن پروردگار عالم نے مجھ پر احسان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ ایک ماں پیٹ کا اندھا اور ایک ماں پیٹ سے آنکھیں لے کر پیدا ہونے والا، دونوں بھی ماں کے پیٹ میں تھے، کسی نے اللہ سے دعا نہیں کی تھی کہ اللہ مجھے آنکھ دیجئے، نہ اس نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اندھا بنائیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جسے جو چاہے عطا کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری دی ہوئی نعمتوں پر غور کرو کہ میں نے تمہیں کیا دے رکھا ہے، کیا دے رکھا ہے۔ انسانی مزاج یہ ہے کہ وہ انہیں دیکھتا ہے جنہیں بہت کچھ ملا ہے، ان کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے جسے بہت کچھ دیا گیا ہے، اور اسے دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا ہے۔ لیکن انسان اگر انہیں دیکھے جنہیں وہ بھی نہیں ملا ہے جو ہمیں ملا ہے، تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ مجھے دے رکھا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی نعمتوں پر نظر تو کرو۔ بعض مرتبہ انسان اپنی زبان سے ایسے ناشکری کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ وہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب انسان کا ناشکراپن ایک ہی چیز کو لے کر ہے کہ اسے مال نہیں ملا۔ اگر اسے مال مل گیا تو سمجھتا ہے سب کچھ مل گیا، اگر اسے مال نہیں ملا تو سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ اور لوگ اپنی زبانوں سے یہ جملے کہتے بھی ہیں کہ کیا ملا، کیا دیا، کیا ہوا، اس طرح کے ناشکری کے جملے انسان ادا کرتا ہے۔ لیکن کبھی کسی اندھے سے مل کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی تکلیف تو پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیز مجھے دیا، کیا چیز تجھے نہیں دیا، مجھے دی گئی چیز کا کیا فائدہ ہے، اور جو چیز تجھے نہیں ملی اس سے کیا پریشانی تجھے ہو رہی ہے۔ کبھی اس اندھے سے پوچھ کر تو دیکھو، پتہ چلے گا۔ کبھی دونوں پیروں کے معذور سڑک پر گھسیٹتے ہوئے چلنے والے اس لنگڑے اور لولے، مجبور اور معذور، بے بس اور بے کس سے پوچھو تو صحیح کہ اللہ نے مجھے کیا دیا اور تجھے کیا نہ دیا، مجھے جو ملا اس کا مجھے کیا فائدہ ہے، اور تجھے جو نہیں ملا اس سے تجھے کیا پریشانی ہے۔ پھر وہ بتائے گا کیا تکلیف ہے، وہ بتائے گا کیا مصیبت ہے۔ اور اس آدمی سے پوچھو
کہ جو در در پہ کھڑے ہو کے 2 روٹی کا سوال کرتا ہے اور ایک وقت کا کھاتا ہے تو دوسرے وقت کا محتاج ہوتا ہے، اسے سر ڈھانکنے کے لیے جھوپڑا بھی میسر نہیں ہے، فٹ پاتھ پر سوتا ہے، اور وہ کبھی بازار سے کپڑا خریدنے کی سکت نہیں رکھتا، برسوں لوگوں کے استعمال کی ہوئی چندیاں پہن کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ کبھی اس دکھی انسان کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھو تو صحیح کہ دنیا میں تو بہتر ہے یا میں بہتر ہوں، کیونکہ میں بھلے کھٹا کھاتا ہوگا، چٹنی کھاتا ہوگا، دال کھاتا ہوگا، موٹا دھاٹا راشن کا چاول کھاتا ہوگا، لیکن میں اپنی کمائی کا کھاتا ہوں، لیکن پھر بھی میں ناشکرا ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ میں بنگلے میں نہیں رہتا، میں باریک چاول نہیں کھا سکتا، میں مرغن غذائیں استعمال نہیں کر سکتا۔ اس دکھی انسان سے کہو کہ اتنے پر میں شکر گزار نہیں ہوں، میری نگاہیں اپنے سے بلند پر ہے، تو وہ اپنا دکھ بتائے گا کہ میں ایک ایک روٹی کے لیے کتنے گھر کے دروازوں سے بڑھا دیا جاتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پر ایک وقت کا کھانا دے دو، دروازہ کھول کر لوگ کہتے ہیں معاف کیجئے آگے چلے جائیے، ایک گھر سے ٹھکرایا جاتا ہوں تو دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہوں، تو وہاں پر کل کا بچا ہوا باسی کھانا مجھے مل جاتا ہے، لیکن پھر میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ کھانا تو مل گیا مگر سالن کی ضرورت ہے، پھر تیسرے دروازے پر میں سوال کرتا ہوں تو وہاں سے دھتکار دیا جاتا ہوں، تو چوتھے دروازے پر میں کھٹکا بجاتا ہوں، بچہ نکل کر کہتا ہے کہ گھر پر کوئی نہیں ہے آپ آگے چلے جائیے، پانچویں دروازے پر پہنچتا ہوں تو وہاں پر یہی جواب ملتا ہے کہ ابھی پکا نہیں ہے یا بچا ہوا ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیجئے آگے چلے جائیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کئی گھروں پر دھتکارے جانے کے بعد، کئی دروازوں سے بے آبرو ہو کر گزر جانے کے بعد، کوئی اللہ کا لال بچا ہوا یا تازہ اس کی برتن میں ڈال دیتا ہے، تو کئی گھروں پہ اپنی عزت کو نیلام ہو جانے کے بعد، کئی گھروں پر اپنی غیرت کو فروخت کر دینے کے بعد، کئی گھروں پر اپنی عزت کو بے آبرو کر دینے کے بعد، ایک وقت کی کھانا بچا کچا اور باسی اسے میسر ہوتا ہے، اس آدمی سے پوچھا جائے کہ میں اپنی کمائی کا موٹا دھاٹا کھاتا ہوں، اپنی کمائی کی دال روٹی کھاتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اطمینان سے نہیں ہوں، میں سکون سے نہیں ہوں، میں عزت سے نہیں ہوں، بتاؤ میں پریشان ہوں یا تم پریشان ہو، میں مصیبت میں ہوں یا تم مصیبت میں ہو، بتاؤ اللہ نے مجھے زیادہ پریشان رکھا ہے یا تمہیں زیادہ مصیبت میں رکھا ہے؟ تو وہ در در کی ٹھوکریں کھانے والا اور در در کی روٹیاں توڑنے والا، ایک ایک پیالی کا محتاج اور ایک ایک پانی کے گھونٹ کا محتاج شخص بتائے گا کہ ہم پریشان زیادہ ہیں یا پریشان وہ زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی فرمایا ہے، میرے بندو تم اللہ کی نعمتوں کو گننا اگر چاہتے ہو تو تم گن نہیں پاؤ گے، تم غور تو کرو کہ پروردگار عالم نے تمہیں کیا نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور کن کن نعمتوں سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے حساب نعمتیں دی ہیں، اگر ایک ایک نعمت کا پروردگار عالم اگر قیامت کے دن حساب لینا شروع کرے تو اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کا بھی شاید ہم حساب نہیں دے پائیں گے، ایک نعمت کا بھی حساب نہیں چکا پائیں گے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ لکھا ہے کہ 500 برس تک اس نے اللہ کی عبادت کی، 500 سال عبادت کی، جب اس کا انتقال ہو گیا تو پروردگار عالم نے اس سے فرمایا کہ جا میں نے تجھے اپنے فضل سے جنت عطا فرمائی۔ تو اس عابد کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس میں فضل کی کیا بات ہے، اس میں احسان کی کیا بات ہے، اس میں کرم کی کیا بات ہے، میں نے تو 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے، جنت تو میرا حق ہے، اس میں فضل کی کیا بات ہے۔
یہ تو میرا حق ہے، مجھے جنت تو ملنی ہی ملنی ہے، کیونکہ میں نے 500 سال پروردگار عالم کی عبادت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، فرشتوں کو بھیج کر اسے بلوایا اور کہا کہ تو دل میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنے فضل سے جنت عطا کی، تو میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس میں فضل کی کیا بات ہے، یہ تو انصاف کا تقاضا ہے کہ مجھے تو جنت ملنی ہی تھی اور جنت کا حقدار مجھے ہونا ہی تھا اور جنت میں داخلہ میرا یقینی ہونا تھا، کیونکہ میں نے 500 سال تک آپ کی عبادت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اسے دور سے جہنم کی سیر کرا کر لاؤ، دور سے کراؤ۔ اور کتنی دور سے کہ اگر پیدل چل کر جہنم کے دروازے تک پہنچنا ہو تو 500 سال لگ جائیں، اتنی دور سے جہنم کے سراؤنڈنگ میں اس کو واکنگ کراؤ۔ فرشتے اسے لے کر چلے اور لے جا کر اسے چلا رہے ہیں تو جہنم کی آگ کی تپش اور اس کی گرمی کی وجہ سے اس کا حلق سوکھنے لگا۔ اب جب حلق سوکھنے لگا تو پیاس کی شدت بڑھ گئی، تو اب طلب ہونے لگی پانی کی۔ تو دیکھا کہ ایک شخص ایک پیالے میں پانی لیے کھڑا ہوا ہے، تو یہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس سے ہیلپ چاہی، کہا کہ میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ پانی تو مل جائے گا پر قیمت دینا ہوگا۔ کہا کہ کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ 250 سال کی عبادت اس ایک پیالے پانی کی قیمت ہے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، مرنے والا تو سب کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی 250 سال کی عبادت لے لے، پانی دے دے۔ تو اس نے پانی پیش کر دیا۔ 250 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں سے ڈیڈکٹ کر دی گئی۔ اب اس نے ایک پیالہ پانی پی لیا، اس کے بعد فرشتوں نے کہا اور آگے چلیے۔ اب پھر چلاتے چلاتے لے کر اسے اور آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو پھر پیاس کی شدت ہونے لگی، پھر پانی کی طلب بڑھ گئی، تو پھر ایک شخص پانی لے کر کھڑا ہوا ہے۔ اب جب پھر پانی لے کر کھڑا تو یہ اس کے قریب جا کر پھر اس نے اس سے پانی کا مطالبہ کیا، کہا کہ بھائی پانی پلا دیجئے، پیاس کی شدت سے جاں کنی کا عالم ہے۔ فرشتے نے کہا پانی تو، اس نے کہا کہ پانی تو مل جائے گا پر قیمت اس کی 250 سال کی عبادت ہے۔ تو اس نے کہا کہ جان بچی لاکھوں پائے، لہذا 250 سال کی عبادت لے لے، پانی دے دے۔ تو 250 سال کی عبادت کی قیمت دے کر اس نے پانی پی لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ واپس لے آؤ، اور جب واپس لایا گیا، بارگاہ الہی میں کھڑا کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ سجدے میں گر گیا اور فرمایا کہ پروردگار عالم، مجھ سے قصور ہو گیا، 2 پیالے پانی میں پوری 500 سال کی عبادت کو بیچ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بتا دنیا میں کتنے پیالے پانی تو نے استعمال کیے تھے، کیا میں نے کبھی تجھ سے اس کا حساب مانگا تھا؟ تو نے کیا کیا میری نعمتوں کو دنیا میں استعمال کیا تھا، اور کتنا بے دریغ استعمال کیا تھا، کتنا بے اندازہ استعمال کیا تھا، وہ سب کا حساب میں نے تجھ سے مانگا تھا؟ کیا میں نے اس کا سوال کیا تھا؟ کیا یہ میرا تجھ پر احسان نہیں ہے؟ تو نے 500 سال کی عبادت کی قیمت لگا دی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو
ہر انسان کو اپنی بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مالک ہے، انہیں اختیار ہے، کسی کو اپنی نعمتیں زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دی، لیکن محروم کسی کو نہیں کیا ہے۔ وہ بھی بعض نعمتیں کسی کو زیادہ ملی ہیں، بعض نعمتیں کسی کو کم ملی ہیں۔ ہوا کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں ہے، بارش کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں ہے، دھوپ کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں ہے، سردی کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں ہے، یہ سب کے لیے برابر ہے۔ بعض نعمتیں ہیں اس میں بھی ہمارے پاس ایک ہی نعمت کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، وہ ہے مال، جس کے نہ ملنے کا ہم سب کو افسوس ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بے حساب نعمتیں عطا کی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت سانس ہے، سب سے بڑی نعمت سانس ہے۔ ایک دن میں کتنی لاکھوں مرتبہ انسان سانس لیتا ہے، سانس باہر نکالتا ہے، جس کے اوپر انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ سانس بیس ہے انسانی زندگی کی، ساری زندگی کا ٹھہراؤ اسی سانس کے اوپر ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سانس کی اس نعمت کا شکر تو یہ تھا کہ سانس اندر جاتے ہوئے باہر آتے ہوئے ایک ایک مرتبہ اس کے اوپر انسان کی زبان سے الحمدللہ کا لفظ نکلے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میری سانس سلامت ہے۔ اور جس دن وہ رک گئی تو یہ انسانی ڈھانچہ لاکھوں دعوے کرنے کے باوجود بے حس و حرکت ہو کر زمین پر گر پڑ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے جنہیں ہم گن نہیں سکتے، ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اولاد کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ اولاد ایک بڑی نعمت ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ نعمت میں بھی انسان کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے میں انسانی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ میں جسے چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں، اور میں جسے چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں، اور میں جسے چاہتا ہوں لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جسے میں چاہتا ہوں اسے بانجھ رکھتا ہوں، اسے بانجھ بنا دیتا ہوں۔ تو بعض گھروں میں صرف لڑکے ہی لڑکے ہوتے ہیں، اور بعض گھرانوں میں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بعض گھرانوں میں لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں، اور بعض گھرانے اولاد سے محروم ہوتے ہیں۔ اور جہاں لڑکے ہی لڑکے ہوتے ہیں وہاں کوئی یہ خواہش نہیں کرتا یا بیوی پر دباؤ نہیں ڈالتا کہ صاحب بیٹی کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے، بیٹی کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر عورت کے اوپر کوئی دباؤ مرد نہیں ڈالتا ہے۔ اور جہاں پر لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں بے عقل مرد اور اس کے بے حس گھر والے عورت پر تہمت لگاتے ہیں کہ اس کو لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہے۔ بھئی اعتراض اس پر کرنے سے کیا حاصل ہے؟ کیا عورت لڑکے چاہے تو لڑکے پیدا کر سکتی ہے، چاہے تو لڑکیاں پیدا کر سکتی ہے؟ کیا یہ چیز عورت کے دائرے اختیار میں؟ لیکن عورت کو ہراسمنٹ کے میں مبتلا کیا جاتا ہے،
ہراساں کیا جاتا ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں، اس کو ٹینشن دیا جاتا ہے، اسے کوسا جاتا ہے، اسے کوسا کاٹی کی جاتی ہے، یہ بے عقلی کی علامت ہے اور 100% جہالت کی علامت ہے۔ اگر کوئی مرد یا اس کے گھر والے اس لڑکی کو اگر تانا دیتے ہیں کہ صاحب تجھے تو صرف لڑکیاں پیدا ہو رہی ہے، ارے اعتراض لڑکی پر کر رہا ہے یا اللہ پر کر رہا ہے؟ تجھے شکوہ کس سے ہے اور تیرے گھر والوں کو شکوہ کس سے ہے؟ لڑکی سے ہے یا اللہ سے ہے؟ لڑکی کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح بعض وہ گھرانے جہاں پر برس ہاں برس گزر جانے کے باوجود بھی اولاد نہیں ہوتی ہے، وہاں پر بھی یہی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، یہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ صاحب اولاد نہیں ہو رہی ہے، جبکہ اولاد کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، لیکن کوشش سے اولاد ہونا یہ لازم نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری مرضی بھی شامل ہونا ضروری ہے۔ ہماری مرضی کے بغیر تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی، اور اس کائنات میں کوئی کام ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں تک فرمایا کسی درخت پر چپکا ہوا پتا بھی ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو ایک نعمت بنایا ہے، لیکن اس میں کسی کو دوش دینا یہ جہالت ہے۔ بولے صاحب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب عورت کے اندر خرابی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، بعض مرتبہ پرابلمز مردوں کے اندر ہوتے ہیں، بعض جگہ پرابلم عورت کے اندر ہوتے ہیں، اور اسی پرابلمز کو ہم بنیاد بناتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی چیز نہیں دینا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی چیز نہیں دینا ہوتا ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے جتنے راستے ہوتے ہیں ہر راستہ اللہ بند کر دیتے ہیں۔ جب کوئی چیز اللہ کو نہیں دینا ہوتا ہے اور اس کے پاس طے ہے کہ یہ چیز نہیں دینا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی جتنی کوششیں ہو سکتی ہے، ہر کوشش کو اللہ ناکام فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ کو اولاد نہیں دینا ہے تو وہ راستہ تو روکیں گے، اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ اسے اولاد نہ ہو۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا منشا ہے۔ جب اسے دینا ہوتا ہے تو دینا ہوتا ہے تو وہ بے حساب دیتے ہیں، نہیں دینا ہوتا ہے تو بالکل نہیں دیتے ہیں۔ جانوروں کو دیکھیے، کسی دواخانے میں علاج نہیں ہوتا ہے ان کا۔ پرندوں کو دیکھیے، کسی ہاسپٹل میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توالد اور تناسل کا سلسلہ ان کے اندر جاری فرما کے رکھا ہوا ہے۔ تو اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کامل میرے اختیار کی چیز ہے، میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ کسی کو دونوں دے دیا، کسی کو ایک دے دیا، کسی کو دوسری قسم دے دی، کسی کو کچھ نہیں دی، لیکن اس کے اندر کمال مرد کا ہے، نہ کمال مرد کا ہے، نہ کمال عورت کا ہے، بلکہ یہ فضل الہی ہے، یہ عطا الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو جتنی نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے۔ اس نعمت کے مل جانے کے بعد انسان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری
ایک مومن ہونے کے ناطے، وہ ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اس بات پر فکر مند رہے کہ جیسے میں صاحب ایمان ہوں، میرے بعد میری اولاد بھی صاحب ایمان رہے۔ یہ جو فکر ہے، یہ فکر سے آج ہم سب کے ذہن تقریباً خالی ہے۔ یہ فکر ضرور ہے کہ میں ایک اچھی رائل زندگی گزارا، میرا بچہ بھی اچھی رائل زندگی گزارے۔ یہ فکر ہے کہ میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں، میرا بچہ بھی ایک کامیاب بزنس مین بنے۔ میں گورنمنٹ سرونٹ رہا، میرا بچہ بھی گورنمنٹ سرونٹ ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں 2 کروڑ کا مالک ہوں، میرا بچہ 4 کا بن جائے تو اچھا ہے۔ خیر یہ تمنائیں ناجائز نہیں ہے، ضرور اس کی آرزو کیجئے، دعا کیجئے، اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک مومن ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کی دینی بنیادوں پر تربیت کریں۔ آج اولاد کی تربیت دینی بنیادوں کے اوپر نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے سماج کے اندر دینی بنیادوں پر تیاری نہ ہونے کی وجہ سے دینی لوگوں کی کمی ہو رہی ہے۔ جب بیٹی کا رشتہ طے ہو رہا ہے تو سمجھدار اور عقل مند کمئی پوت داماد کی تلاش میں لوگ نکلتے ہیں کہ صاحب کمئی پوت تو ہر ایک کو چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تلاش ہے کہ صاحب با اخلاق ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنے والا ہونا چاہیے، سسرال والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہونا چاہیے، اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے۔ کیوں صاحب اتنی ساری خوبیوں کا مالک کیوں چاہیے آپ کو؟ بولے نہیں صاحب میرے گھر لڑکی ہے اور میں ایسے داماد کی تلاش میں ہوں۔ اور ادھر ہماری ماں کو تلاش ہے کہ صاحب نیک سیرت لڑکی چاہیے، با اخلاق لڑکی چاہیے، سمجھدار لڑکی چاہیے، با حیا لڑکی چاہیے، شوہر کا خیال رکھنے والی چاہیے، ساس سسرے کو خوب پکا کے کھلانے والی اور ان کی خوب خدمت کرنے والی چاہیے۔ 1000 خوبیوں کی مالک بہو کی تلاش میں ماشاءاللہ سے ہماری ماں بہنیں 100 بچیاں دیکھ رہے ہیں۔ ادھر نیک سیرت لڑکی کی تلاش میں عورتیں گھوم رہی ہیں، ادھر بااخلاق اور سمجھدار لڑکوں کی تلاش میں مرد گھوم رہے ہیں۔ تلاش بسیار کے باوجود کہیں سے ایک کوڑی اٹھا لیتے ہیں بہرحال، اور یہ سوچ کے اٹھا لیتے ہیں کہ صاحب یہ ہیرا نکلے گا، گھر لا کے دیکھے 6 مہینے گزرے ٹھیکری نکل گئی۔ ارے صاحب اتنی تلاش کے باوجود بولے دھوکہ کھا گئے ہم لوگ، بولے ہیرا سمجھ کے اٹھائے تھے، 6 مہینے کے بعد ہیرے کی پوری چمک چلے گئی، اصلیت پہ آ گیا، ٹھیکری نکل گئی۔ اور 12 بنی سونے کو تلاش کر کے لائے تھے، 100 گھر دیکھنے کے بعد، اور یہ سمجھ کے لائے تھے کہ یہ 12 بنی سونا ہوگا، اور چمک کو دیکھ کے لائے تھے، لیکن 6 مہینے میں چمک چلی گئی، پیتل نکل گیا۔ اب صاحب ماتم ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا دھوکہ ہم لوگ کھا لیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، بااخلاق داماد کی تلاش کرنے والوں اور نیک سیرت بہو کو ڈھونڈنے والوں، سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پرورش پانے والا بچہ اگر دینی بنیادوں پر اس کی پرورش ہو اور اس کی اخلاق و سیرت کی نگہبانی ہو اور اس کی اخلاقی تربیت ہو، تب زمانے کو نیک داماد ملے گا۔ ہمارے گھر میں تربیت پانے والی بیٹی کی تربیت اگر اسلامی بنیاد
بنیادوں پر ہو، قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہو، اور نبی کے فرمان کے مطابق ہو، قرآن کے احکام کے مطابق ہو، اور سیرت نبوی کی روشنی میں اس کی تربیت کریں گے، تب زمانے کو نیک سیرت بہو ملے گی۔ کیا نیک سیرت بہو کسی شاپنگ مال میں بکتی ہے جہاں پر قیمتاً خریدی جا سکتی ہو؟ یا نیک سیرت داماد دنیا کے کسی مشہور کمپنی کا پروڈکٹ ہے جس کو آپ لاکھوں روپے دے کر خرید سکتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، آج اس عظیم نعمت کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ آج ہماری اولاد کی تربیت دینی اور اسلامی بنیادوں پر نہ ہونے کی وجہ سے یہی اولاد جب بڑی ہو رہی ہے، زمانے کو نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس کو بازو رکھ دیجئے، اس کا سب سے زیادہ نقصان ماں باپ اٹھا رہے ہیں کہ یہی اولاد ماں باپ کے لیے عذاب جان بن رہی ہے، ان کی سکون کی بربادی کا سبب بن رہی ہے، ان کے ذہنی کلفتوں کا سبب بن رہی ہے، ان کی دل کی بے قراریوں کا سبب بن رہی ہے، ان کے بڑھاپے میں سب سے زیادہ ان کو اذیت دینے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت اسلامی بنیادوں پر نہیں ہوئی، انہیں اخلاق اسلامی بنیادوں پر نہیں سکھائے گئے، انہیں چمچے سے کھانا تو سکھایا گیا، انہیں ٹشو سے پیخانہ پوچھنا تو سکھایا گیا، انہیں دائیں ہاتھ سے پینا تو سکھایا گیا، انہیں کھڑے ہو کر کھانا تو سکھایا گیا، لیکن باپ کی خدمت کرنے کا سلیقہ نہیں بتایا گیا۔ انہیں ماں کیا ہوتی ہے کبھی وہ حدیث پڑھ کر نہیں سنایا گیا، باپ کا مقام کیا ہے وہ حدیث پڑھ کر اسے نہیں بتایا گیا، بہنوں کا مقام کیا ہوتا ہے وہ نہیں پڑھ کر سنایا گیا، بڑا بھائی کتنا قابل احترام ہوتا ہے وہ اسے نہیں سکھایا گیا، چچا اور ماموں کا مقام کیا ہے وہ اسے نہیں بتایا گیا۔ اب بڑھاپے میں قدم رکھ کر ماں باپ شکوہ کر رہے ہیں کہ صاحب 4 کے 4 چلے گئے، 2 کے 2 چلے گئے، ایک اکلوتا تھا وہ بھی چلا گیا، کیوں نہیں جائے گا؟ نہ وہ سیکھی ہوئی ہے نہ یہ سیکھا ہوا ہے، نہ اس کی تربیت ہوئی نہ اس کی تربیت ہوئی۔ یہ نعمت جو اولاد کی شکل میں پروردگار عالم نے ہم نے عطا کی ہے، کیا اس نعمت کی پرورش ان بنیادوں پر ہو رہی ہے جن بنیادوں پر کرنے کی اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ نعمت جو اولاد کی شکل میں پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت تو بتاؤ۔ آج باپ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ آپ زمانے کو وقت دیتے ہیں، آپ دوستوں کو وقت دیتے ہیں، آپ محلے والوں کو وقت دیتے ہیں، آپ بازار والوں کو وقت دیتے ہیں، آپ دکان کے اڑوس پڑوس کو وقت دیتے ہیں۔ افسوس ہے اس آدمی پر جو اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں دے پاتا۔ کبھی آپ ان بچوں کو لے کر بیٹھتے اور ان میں پائی جانے والی کمیوں کا ان کے سامنے تذکرہ کرتے بہترین لب و لہجے میں۔ ایک بات یاد رکھیے، ہر کام تلوار سے نہیں لیا جاتا، ہر کام تلوار سے نہیں لیا جاتا، ہر جگہ تلوار ہی لگا کر علاج نہیں کیا جاتا، بعض جگہ روئی بھی لگانا پڑتا ہے، اور ہر مرض کا علاج تلوار نہیں ہے، دوا بھی لگانا پڑتا ہے۔ اور آج کی اولاد
پیار کا لب و لہجہ سمجھتی ہے، آج کی اولاد محبت کا لب و لہجہ سمجھتی ہے، آج کی اولاد ہمدردی کا لب و لہجہ سمجھتی ہے، آج کی اولاد خلوص کا لب و لہجہ سمجھتی ہے کہ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے پہلو میں بٹھا کر، اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کر، اپنی اولاد کو اپنے قریب کر کے ان میں پائی جانے والی کمیوں کو، ان میں پائی جانے والی برائیوں کو، ان میں پائی جانے والی غلطیوں کو، ان میں پائی جانے والی بد اخلاقیوں کو پیار اور محبت سے بتایا جائے کہ بیٹا تمہارے اندر یہ غلطی ہے۔ پھر آپ پیارے نبی رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد انہیں سناتے، ہمارے نبی نے تو بیٹے ایسے فرمایا ہے، تم ایسے کرو تو زمانہ تمہیں اس نگاہ سے دیکھے گا، تم ایسے با اخلاق بنو تو دنیا تمہاری ایسی عزت کرے گی، اگر تم ایسے نیک بنو تو میں کیا میری عمر کا آدمی تمہیں سلام کرے گا، اور تمہارے اخلاق کے چرچے ہوں گے، تمہاری دیانت داری کے تذکرے ہوں گے، تمہاری امانت داری کے قصے ہوں گے، اور تمہاری نیک نامی کے چرچے ہوں گے۔ بچوں کو اس زاویے سے سمجھانے کی ضرورت ہے، ان باپوں کو میں کہہ رہا ہوں جن کے پاس سب کے لیے وقت ہے، اولاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ پھر ان کی تربیت کون کرے؟ کیا یہ نعمتیں کیا ہم ایسے ہی ضائع کریں گے؟ کیا ان نعمتوں کو ہم سڑکوں کے حوالے کریں گے؟ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو ہم چبوتروں کے حوالے کریں گے؟ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو کیا ہم بازاروں کے حوالے کریں؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایک کتاب لے کر صحابہ کرام کی سیرت کے، صحابہ کرام کے واقعات کے، اولیاء کرام اور صلحاء کرام کی زندگیوں کے، کبھی وہ کتاب لے کر بیٹھ تو جاؤ کہ بیٹے آؤ میں ایک قصہ سناتا ہوں، بیٹے آؤ تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ واقعات انسان کے دل پر اثر کرتے ہیں، واقعات کے اثرات بہت مرتب ہوتے ہیں، واقعات بہت جلدی بچے کیچ کرتے ہیں، واقعات کو ذہن بہت جلدی قبول کرتا ہے کہ ہم سیر الصحابہ کے نام سے بازار میں کتابیں دستیاب ہیں، ہم اسے خریدیں، اولیاء کرام کی سیرتوں پر مشتمل کتابیں بازار میں دستیاب ہیں، ہم اسے خریدیں اور ان بچوں کو پڑھ پڑھ کر سنائیں، یا گھر والی کو تاکید کریں کہ بھئی کوئی وقت ایسا مقرر کرو کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں، ہم دونوں بیٹھ کر کتاب پڑھیں گے اور ہمارے بچوں کو سنائیں گے۔ اس میں واقعات ملیں گے سابقہ زمانے کے بزرگوں کے، کیسے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرتے تھے، کیسے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، کیسے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، کیسے وہ بڑوں کی عزت کرتے تھے، کیسے وہ چھوٹوں کا احترام کرتے تھے، کیسے وہ غلطیوں کو معاف کرتے تھے، ان کی سخاوت کیسی تھی، ان کی دیانت کیسی تھی، ان کی امانت کیسی تھی، اور ان کی وہ وعدے کو وفا کرنے کے جذبے کیسے تھے۔ ایک چھوٹا واقعہ 50 مرتبہ سنا چکا ہوں کہ واقعات کا اثر بچوں کے دلوں میں کتنا ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، راہ خدا میں جا رہے تھے، 7 سال کی ان کی بیٹی تھی، تو انہوں نے جاتے سے پہلے اپنی بیٹی کو پیار محبت سے بہت سی نصیحتیں کی اور اس کے بعد چلے گئے۔ ایک عرصے کے بعد واپس آئے اور جس دن گھر میں آئے تو دیکھا کہ بیٹی کا چہرہ بالکل نڈھال ہے، تو بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی صبح کو کیا کھایا؟ اس نے کہا کہ ابا جان کچھ نہیں کھایا۔ پوچھا بیٹی رات کو کیا کھایا؟ تو کہا کہ نہیں ابا جان کچھ نہیں کھایا۔ سمجھ گئے کہ میں جو کچھ پونجی گھر میں رکھ کے گیا تھا وہ ختم ہو گئی، گھر میں فاقے چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ایسا کرے کہ گھر کے پیچھے نالا بہتا ہے، دریا بہتا ہے، ہم جا کے مچھلی پکڑیں گے، کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ سامان ہو جائے گا اور تمہارا بھی دل بہل جائے گا، تم میرے ساتھ چلو۔ تو اپنی اس چھوٹی بیٹی کو لے کر حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نکلے، مچھلیاں ڈالنے کے لیے جو تھیلی اور بٹی ہوتی تھی بیٹی کے ہاتھ میں تھما دی، اور خود جالا لے کر ساتھ نکلے،
اور دریا پر پہنچنے کے بعد جالا بچھایا. تھوڑی دیر کے بعد جالا کھینچا تو 2-4 مچھلیاں آ گئی, تو جالے میں سے نکال کر بٹی میں ڈال دیا, کہا بیٹی اسے پکڑو. پھر جالا بچھایا, پھر آئی, پھر دیا, پھر بچھایا, پھر دیا. اس کے بعد اندازہ ہوا ذو مصری رحمت اللہ علیہ کو کہ یہ مچھلیاں اچھی مقدار میں جمع ہو گئی ہے. جالا لپیٹ لیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی چلو اب چلیں گے, اتنی مچھلیاں تو جمع ہو گئی جو 2 دن کے لیے کافی ہو جائیں گی. اس کے بعد اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ذرا بتاؤ تو صحیح کتنی مچھلیاں ہیں دیکھوں. تو جو انہوں نے بٹی کھولا تو دیکھا کہ ایک بھی مچھلی اس بٹی میں نہیں ہے. حضرت ذو مصری رحمت اللہ علیہ کو تعجب ہوا کہ بٹی میں ایک بھی مچھلی نہیں ہے. تو بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تم نے مچھلیاں کیا کی, بٹی میں ایک بھی مچھلی نہیں ہے. کہا کہ ابا جان آپ ادھر سے پکڑ کے دے دے, میں ادھر سے دریا میں چھوڑ دیتی. تو حضرت ذو مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹی میں اتنی محنت سے مشقت سے اس مچھلیوں کو پکڑ کے تمہیں دے رہا تھا, تم دوسری جانب سے اسے کیوں چھوڑ دی؟ تو حضرت ذو مصری رحمت اللہ علیہ کی اس بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان جس وقت آپ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے تو مجھے گود میں بٹھا کر بہت سی نصیحتیں کی تھی. تو اس وقت میں آپ نے یہ نصیحت بھی کی تھی کہ بیٹی جو پتا اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درخت سے نیچے جھڑا دیتے ہیں, اور جو پرندے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ شکاری کی جال میں پھنس جاتے ہیں. تو اب جو مچھلیاں آپ پکڑ کے دے رہے تھے تو مجھے آپ کی وہ نصیحت یاد آئی کہ یہ وہ مچھلیاں ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہے, جو میرے باپ کے جالے میں پھنس رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ اگر ان مچھلیوں کو ہم کھائیں گے جو اللہ کی یاد سے غافل دریا میں تیر رہی تھی, اگر ان غافل مچھلیوں کو کھائیں گے تو ہمارا بھی دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا. لہذا اس خیال سے میں ان مچھلیوں کو دریا کے اندر چھوڑتی رہی. حضرت ذو مصری رحمت اللہ علیہ کو اپنی بیٹی پر رشک تو آیا, لیکن ساتھ میں فرمایا کہ بیٹی تم مجھے بتا دیتی ہوتی کہ تم اس مقصد کے لیے مچھلیاں چھوڑ رہی ہو تو میں تمہیں بتاتا کہ ہم اسے لے جاتے, اسے صاف کرتے, اللہ کا نام لے کر پکاتے, اور جب دستر پر بیٹھتے تو ہم اللہ کا نام لے کر کھاتے, اور جب اللہ کا نام لے کر کوئی چیز کھا لیں تو ہمارا دل غافل نہیں ہوتا تھا, اور سنت کے مطابق کھاتے تو سنت کی برکت سے ہمارا دل غافل نہیں ہوتا تھا. تم نے ساری مچھلیاں چھوڑ دی. تو حضرت ذو مصری رحمت اللہ علیہ کی اس معصوم بیٹی نے بڑی معصومیت کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فرمایا ابا جان یہ بات تو آپ نے اب بتائی, اس وقت تو صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ جو پرندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے وہ شکاری کی جال میں پھنس جاتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں, کہنے کا مطلب یہ ہے گرما کا موسم ہے, چھٹیوں کا زمانہ چل رہا ہے, بچے اور بچیاں گھروں میں رہتی ہے. آپ آج ہی کی تاریخ میں بازار کو جا کر اولیاء کی زندگی پر مشتمل کوئی کتاب خرید لیجئے, صحابہ اکرام کی زندگی پر مشتمل کوئی کتاب خرید لیجئے. اس کتاب کو گھر کے اندر کوئی وقت خدا رہا اپنے بچوں کے لیے نکالیے. تمہارے دوست تمہاری اولاد سے زیادہ عزیز نہیں ہے, تمہارے پڑوسی تمہاری اولاد سے زیادہ عزیز نہیں ہے, تمہارے محلے کے دوست احباب اور تمہارے محلے والے تمہارے دل میں خود اولاد سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. خدا را اپنی اولاد کی تربیت کیجئے, انہیں دین سے جوڑیے, انہیں اسلام سے وابستہ کیجئے. بڑوں کے لیے راستہ ہے کہ انہیں جماعتوں کے اندر بھیجیے, اور چھوٹوں کے لیے شکلیں یہ ہے کہ انہیں گھر میں بٹھا کر اولیاء کے قصے, صلحاء کے قصے, صالحین کے قصے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے قصے, امہات المومنین کے کردار کے قصے, اور وہ صحابیات جنہوں نے دنیا کے اندر عظیم کارنامے انجام دیے, اور وہ تاریخی خواتین جن کے گودوں میں پلنے والے یتیم بچوں کو انہوں نے زمانے کے سامنے ایسا تیار کر کے پیش کیا. پڑھیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, جو یتیم تھے ان کی ماں نے ان کی کیسی تربیت کی. پڑھیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, جس کو سارا زمانہ پیران پیر کہتا ہے, وہ یتیم تھے, ان کی ماں نے ان کی کیسی پرورش کی تھی. پڑھیے حالات دنیا کے اندر ہے. حضرت فروخ کے بیٹے کے حالات پڑھیے کہ ان کی ماں نے باپ کے غائبانے میں کیسی تربیت ان کی تھی. ربیعۃ الرائے جن کا نام تھا. دنیا کی تاریخ میں ایسی عظیم خواتین کے واقعات ہیں. ان کتابوں کو خرید کے لائیے, ہر زبان میں دستیاب ہیں, تیلگو میں بھی ملتے ہیں, زیادہ نہیں ملتے ہوں گے مگر ملتے ہیں, انگلش میں ملتے ہیں, اردو میں ملتے ہیں. گھر والی کو بتائیے کوئی ایسا وقت طے کرو بھائی, میں بھی کسی طرح کوشش کر کے شامل ہو جاتا ہوں, ہم بیٹھ کے اپنے بچوں کو یہ واقعات بتائیں گے. یہ
जमाने को फायदा हो न हो, कम से कम बुढ़ापे में हमारे लिए लाठी तो बन जाएंगे, जिनको पकड़कर हम अपने बुढ़ापे का सहारा बनाकर गुजार तो सकते हैं। इस गर्मा के जमाने में कम से कम इतना वक्त अपने औलाद के लिए निकालिए, उनके ऊपर तरस खाइए, उनके ऊपर रहम खाइए, उन्हें सिखाइए तो मालूम होगा। अंधे को कोई रास्ता नहीं मालूम होता, जैसे अंधा आंखों से मजबूर होने की वजह से गड्ढे में भी गिर सकता है, दीवार से भी टकरा सकता है, किसी खड्डे में पड़ सकता है, तो जैसे अंधा आंखों से मजबूर होने की वजह से अपने घर की दीवारों से टकरा जाता है, ऐसे ही लाइल्म और दीनी तालीम से महरूम और जिहालत का शिकार आदमी अपने बाप से टकराता है, अपनी माँ से टकराता है, अपने शौहर से टकराती है, अपने बीवी से टकराता है, अपने भाई से टकराता है, अपनी बहन से टकराता है। उस टकराने की वजह आंखें नहीं है, ये वजह नहीं है, इल्म नहीं है, ये वजह है। लिहाजा अपने बच्चों पे तरस खाइए, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई इस नेमत की कदर कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपके घर से नमाजी औलाद पैदा हो जाएगी। आप मेहनत कीजिए, दुनिया आपके बच्चों पर फक्र करेगी कि साहब ये निगाहें नीची रखकर चलने वाला ये फलां का बेटा है, ये गरीब की थैली उठाकर चलने वाला समझदार फलां का बेटा है, ये बूढ़े की मदद करने वाला फलां घर में रहने वाला बाअखलाक बच्चा है। ये एक ही बच्चा नहीं है, उस घर का हर बच्चा ऐसा है। तुम्हारी जिंदगी मिसाली बनेगी। खुदा करे हमारे घरों से ऐसे नौजवान तैयार हो, और खुदा करे हमारे घरों से ऐसी समझदार बेटियां पैदा हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।